السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ویڈیو اور آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کرۂ ارض میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کیوں اور کس مقصد کی خاطر پیدا ہوتا ہے؟ اس لمبے چوڑے زمین کے سیاہ و سفید کا کیوں کر اس کو مالک و مختار بنایا گیا؟ اس وسیع کائنات میں جس قدر مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، ان تمام کی بنسبت حضرت انسان کچھ امتیازی صلاحیت و صفات کے ساتھ متصف ہے۔ یہ امتیاز و انتخاب کیوں اور کہاں سے آیا؟ محاصر انسانی فکر کے لیے یہ اہم بنیادی اور سنجیدہ سوالات ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کے حقوق کی مختلف نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں مختلف افکار کے سیر و سفر کا رخ جدا جدا ہو جاتا ہے۔ دین کا بنیادی مقدمہ۔ دین اسلام بلکہ کسی بھی الہامی دین و مذہب کا بنیادی مقدمہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جہان میں خود بخود پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی بے فائدہ و بے مقصد اس کی تخلیق ہوتی ہے، بلکہ اس عظیم ہستی ایک عظیم مقصد کے لیے اس کی تخلیق فرماتی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ دنیا میں اس کی بندگی کی جائے، اس کے احکام و ہدایات کو بے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اسی کے کہنے کے مطابق استعمال کر لیا جائے۔ پیدا کرنے والی ہستی کے ہدایات و تعلیمات جاننے کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کی جاتی ہے، اور ان کو خالق انسانیت کی پسندیدہ و ناپسندیدہ باتوں کا مجموعہ دیا جاتا ہے، جس کو دین و مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کرۂ ارض پر انسان کی حیثیت خدا کے بندہ کی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں خدا کا بندہ بن کر رہے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں، اس کی بخشش کی ہوئی صلاحیتیں اسی کی مرضی و قانون کے مطابق گزار لے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے ہی جامع انداز میں تعبیر فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ یہاں انسان کا آنا اور رہنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک جہاں ہے۔ انسانیت کے لیے وہی منزل مقصود ہے جہاں چار و ناچار سب نے جانا اور خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ دنیاوی زندگی کا مقصد اسی جہان کی کامیابی کے لیے اختیار کرنا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان جمع کرنا اور استعمال کرنا تو ایک حد تک انسان کی ضرورت ہے، لیکن مادی ترقی اس کی زندگی کا مقصود ہے، نہ ہی اس پر انسانیت کی اچھائی برائی یا اصل مقصود میں کامیابی و ناکامی کا مدار ہے۔ فرمان خداوندی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ انسانیت کی پیدائش بے نتیجہ اور بیکار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو
کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، پھر جس نے ذرا بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سیکولر فکر کا بنیادی مقدمہ۔ محاصر لادین ذہن و دماغ کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ انسان کسی نادیدہ ہستی کا پیدا کرتا ہے، نہ ہی اس کی تعلیمات و ہدایات کا اس کو پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کا مقصد کسی کی غلامی و بندگی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور خواہش کے مطابق اقدام کرنا اس کی سعادت ہے۔ وہ آزاد پیدا ہوتا ہے اور اسی آزادی کا ماحول میں زندگی گزارنا اس کا حق ہے۔ انسانیت کا کوئی گروہ اگر اپنی ثوابدید اور مادی مصلحت کی خاطر کوئی ضابطہ کار بناتے ہیں تو اس کا ان کو اختیار بھی ہے اور ان کو اس کا پابند بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے علاوہ کسی جہان کی مسلط کے لیے اس پر یا اس کی خواہشات پر کوئی قدم عائد کرنا اس کی بے حرمتی اور حق تلفی ہے۔ بنیادی اختلافی نکات۔ یہی وہ اساسی اختلافی نقطہ ہے جو مذہبی فکر اور لا مذہبی فکر کے درمیان پائی جاتی ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے دونوں فکروں کے درمیان خلیج وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ بنیاد کے اس اختلاف کی وجہ سے دونوں کا قبلہ سفر ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مشرق کی طرف محو سفر ہے تو دوسرا مغرب کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں درجہ ذیل مسائل میں دونوں فکروں کا موقف بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی و سعادت اور ناکامی، شقاوت کا معیار و مدار کیا چیز ہے؟ انسانی معاشرے کے لیے کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا معیار کیا ہے؟ انسان کے حقوق و ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور ان کا تعین کون کرے گا؟ انسان اگر ان حقوق و ذمہ داریوں کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے تو کیوں اور پابندی نہ کرنے کی صورت میں اس پر کیا فرد جرم عائد ہوگا؟ اور ان جیسے بنیادی مسائل میں دینی اور لادینی سیکولر فکر کے اختلاف کا بنیادی نقطہ یہی ہے جو اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں حقوق انسانی کے جس عالمی منشور کا چرچا کیا جا رہا ہے وہ دراصل اسی سیکولر فکر کا ایک شاخسانہ ہے، اور اس مختصر سے کتابچے میں اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ ماضی و حال کا فرق۔ ماضی و حال کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ یوں تو اس موضوع پر علمی و نظریاتی دنیا میں بہت کچھ کام کیا گیا ہے۔ مسلمان اہل علم و ارباب فکر و دانش نے مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے، تاہم یہ دور دجل و تلبیس کا دور ہے۔ تمام برائیاں اور خراب خصلتیں کچھ آج ہی کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ اکثر چیزیں کل ماضی میں بھی کسی نہ کسی حد تک رائج رہی ہیں۔ لیکن ماضی اور حال کا ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ کل معاشرتی و سماجی طور پر بری چیزیں برے ہی ناموں سے جانی و پہچانی جاتی تھیں، لیکن آج کی صورتحال اس کی برعکس ہے۔ آج خوشنما نعرے، دلکش ناموں، جذب نظر اصلاحات کی بھرمار نظر آتی ہے۔ چنانچہ بہت سی برائیاں ان جیسے معصوم اصلاحات کے سائے تلے دبی ہوتی ہیں جن کی تحقیق کرنا اور لوگوں کو اس کی برائی سمجھانا ہی مشکل ہو گیا ہے، اور بہت سی سچائیاں اور خوبیاں ایسی ہیں جن کو قابل نفرت نعروں اور باعث تنفر اصلاحات کے نیچے دھکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج کے انسانوں کو اس کی سچائی اور افادیت کو باخبر کرانا ہی ایک مشکل قضیہ بن چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس جیسے کسی مسئلہ کو درست طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ و اصطلاحات پر کچھ زیادہ اعتماد نہ کرے، بلکہ کسی بھی مسئلے کی تہ تک پہنچنے اور اس کی نظریاتی و عملی بنیاد
میدان کا اچھی طرح جائزہ لے کر کچھ نتیجہ عکس کریں۔ جن عالمی انسانی حقوق کا ڈنڈورا آج کل دنیا کے کونے کونے میں پیٹا جا رہا ہے اور جن سے متعلق اس تحریر میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے، اس کی صورتحال بھی یہی ہے کہ غلط تصورات اور خطرناک نظریات کو بہت ہی سادے اور معصوم اصطلاحات کے اندر سمیٹ کر لوگوں کے دل و دماغ میں گاڑا اور گوندا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آزادی، حریت، مساوات اور انسانیت کا احترام وغیرہ ہیں کہ ان الفاظ کی مقصودیت سے کون انصاف پسند انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کے جو کچھ حدود اور باتیں کیے گئے ہیں ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کے ساتھ کسی عقل مند کا اتفاق کرنا ہی مشکل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے دینی جذبہ رکھنے والے مسلمان اہل قلم کے قلم و زبان یہاں آ کر پھسل گئے اور انہوں نے ان اصطلاحات کو یا تو عام لغوی متبادر معنی میں لیا یا اسلامی مفہوم میں لے کر اس کو صحیح درست ہی نہیں بلکہ ایک مثال و نمونے کے طور پر تسلیم کیا اور پھر اس کے لیے قرآن و سنت کے دلائل کا سہارا لینا شروع کیا۔ ناظرین، یہاں پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں دیجیے گا اور ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔